لیکن یہاں بیٹھ کر کے ایک بات سوچ لو کہ وہ صحابی ہیں، ان کو گناہ کی الجھن ہو رہی، گناہ کی الجھن، اور ہم کو آپ کو گالی بکنے سے کچھ الجھن ہوتی ہے، غیبت کرنے سے کچھ الجھن ہوتی ہے؟ سوچو ذرا، جھوٹ بول رہے ہم نے تو بات بنائی ہے، جھوٹا وعدہ کرنے سے کچھ الجھن ہوتی ہے؟ اور اگر کسی سے کہا صاحب یہ غلط کام آپ کیوں کر رہے ہیں، یہ تو گناہ صغیرہ ہے، اچھا پھر کبیرہ کون سا ہے؟ صغیرہ جتنے بھی ہیں سب آپ کرتے جائیں، کنکر جمع کرتے جائیں، 50 سال میں پہاڑ بن جائے گا نہیں بنے گا؟ تو وہ کنکر ہی تو جمع ہوئے جو پہاڑ بنا ہے، اور کہہ رہے یہ صغیرہ گناہ ہے۔ اسی کو کہا علامہ آلوسی نے، لا تحقرن صغیرہا وکبیرہا، لا تحقرن صغیرہا وکبیرہا ان الجبال من الحصا، خبردار صغیرہ اور کبیرہ دونوں میں سے کسی کو حقیر نہ جانو۔ آپ کو معلوم ہے صغیرہ گناہ بھی گناہ ہے، گناہ، اور بہت سارا صغیرہ ہو جائے تو وہ کبیرہ بنے گا نہیں بنے گا؟ بہت سارے کنکر جمع ہو جائیں تو وہ پہاڑ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اس کو کبیرہ کے مقابلے پر صغیرہ کہا جا رہا ہے، جیسا وہ گناہ ویسا یہ گناہ۔ آدمی سمجھتا نہیں ہے، لہذا صحابہ اکرام کو الجھن ہوتی تھی، ہمیں الجھن نہیں۔ قرآن پاک میں ایک ایسا لفظ اس الجھن کے بارے میں مجھے یاد آیا، فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر شیطان کا کوئی کچوکا ان کو لگتا ہے، ان کے دل پر، دماغ پر، جسم پر، جان پر، ہاتھ پر، پیر پر کوئی شیطان کا حملہ ہوتا تو چونک پڑتے اور خبردار ہو جاتے، اور اس گناہ کو دور کرنے کے لیے فکر مند ہو جاتے اور اس کو معاف کرا کے چھوڑتے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت ابو لبابہ کون ہے؟ جنگ تبوک میں حضور کے ساتھ نہیں گئے تھے، کسی وجہ سے یہ نہیں جا سکے۔ ایمان والے صحابی پہلے بھی تھے، اب جب نہیں گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انہوں نے مدینہ منورہ کے میں مسجد نبوی کے ایک کھمبے سے اپنے آپ کو باندھ لیا۔ وہ کھمبا، وہ جگہ آج بھی موجود، بندھے ہوئے۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا بھائی میں تو اس وقت تک نہیں آزاد ہوں گا جب تک کہ جن کا قصور ہے وہ خود نہ کھولے۔ صحابہ اکرام، حضرت ابو لبابہ صحابہ میں ہیں، اپنے آپ کو کھمبے سے باندھے ہوئے ہیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، یقیناً بہت سارے دن گزر گئے ہوں گے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو کھولا اور آیت بتائی وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے۔ پتہ ہے آپ کو توبہ قبول ہوئی قرآن میں لکھا ہے؟ یہی نہیں بلکہ وہ کھمبا ایسا ہو گیا کہ اگر کوئی آدمی وہاں خلوص نیت سے حلال کھانے والا دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ میں نے خود نہ معلوم کتنی مرتبہ ستون ابی لبابہ کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھی اور لا ینحل مسائل کے لیے دعا کی جو میرے خیال میں حل نہیں ہو سکتے تھے۔ باہر نکلا، فون آیا کہ فلاں بات تو ہو گئی اسی طرح۔ یقین جانو یہ توبہ کرنے والوں کا فیض ہے،
ان کو ان سے گناہ تو گناہ کا انکار نہیں. بتاؤ کون کہہ سکتا ہے ہماری توبہ قبول ہو گئی؟ صحابہ کہہ سکتے ہیں، نبی کے بعد اور کوئی نہیں کہہ سکتا. قرآن میں لکھا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. حضرت کعب بن مالک، بات لمبی ہے مگر میں سب بات نہیں عرض کروں گا، مختصر طور پر. حضور نے کہا چلو کون سے غزوے میں جا رہے ہیں؟ جیسے آج موٹر پر بیٹھ کے جاتے ہیں ہم لوگ، ریل پر بیٹھ کے جاتے ہیں، ہوائی جہاز پر. ایسا نہیں تھا، اونٹ کا سفر کرنا تھا ریگستان میں، اونٹ کا سفر کرنا تھا ریگستان میں، اور کھانے کے لیے مسلمانوں کے پانی کے لیے کوئی چیز نہیں. کھا لیں یہ نہیں، پانی پی لیں یہ نہیں. اور ادھر مدینے میں جون کے زمانے میں مئی کے اخیر میں کھجوریں پکنے لگتی، اور کھجوروں کی منڈی بہت بڑی حضور کے زمانے سے مدینہ، کھجور بکنے کا وقت ہے اور وہاں جائیں گے تو مشقت. لیکن حضور نے حکم دیا چلو. جو جانے والے صحابہ اکرام تھے سب تیار، یہ بھی تیار، حضرت کعب بن مالک یہ بھی تیار. اب کیا ہو؟ کعب بن مالک نے سوچا میرے پاس تیز اونٹنی ہے، میں اس پر سوار ہوں گا، حضور کو جانے دو، آگے جا کر کے ہم حضور کو پالیں گے. حضور رات میں گئے، میں صبح چلا جاؤں گا. صبح سوچا کہ اگر شام کو جامیں تو بھی کوئی حرج نہیں. شام ہو گئی، پھر سوچا صبح چلے جائیں گے. اسی صبح شام میں حضور واپس آ گئے غزوے سے، اور یہ نہیں گئے. آپ کو معلوم ہے حضور کی فرما برداری سے نہ کرنا صحابی کے لیے ایسے ہی ہے جیسے اللہ کہہ رہا ہو اور اللہ کا حکم نہ مانے. بہت بے چین ہوئے کہ یا اللہ حضور تو آ گئے، اب ہم کیا کریں؟ جو منافق قسم کے خبیث لوگ تھے ان لوگوں نے آ کے سکھایا کہ تقریر کر دینا حضور کے پاس جا کر کے اور کہنا کہ ہم تو آپ کے ساتھ تھے، ہم نے آپ کو ڈھونڈا، آپ کے پاس نہیں پہنچ پائے. کہا سنو، یہ اس سے کہنا جس کو جو آخری نبی نہ مانتا ہو حضور، جس کو حضور کی رسالت پر اعتبار نہ ہو، اور میں جا کے سچ سچ بات کہوں. پہنچے، حضور نے پوچھا تم کہاں تھے؟ میں نے تمہیں جنگ کے میدان میں تلاش کیا. عرض کیا کہ حضور اگر میں تقریر کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ میری بات پر یقین کر لیں گے، لیکن مجھے اس کا بھی اعتبار ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، اللہ پاک وحی الہی کے ذریعے آپ کو بتا دے گا کہ میں جھوٹا ہوں، لہذا میں جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ واقعہ ہوا اس لیے میں رک گیا. حضرت نے فرمایا اچھا جاؤ، اب تم کسی مسلمان سے بات نہیں کرو. حد یہ ہے کہ اپنی بیوی سے بھی الگ رہو، مجھ سے بھی نہیں بولنا. اللہ اکبر. ایک دو قیامتیں نہیں ٹوٹی ان کے اوپر. آپ کو معلوم ہے جیسے ہمیں کھانے اور پانی میں کم مزہ آتا ہے جتنا صحابہ کو حضور کے پاس بیٹھ کے مزہ آتا ہے. صحابہ اکرام منع کر دیا آؤ نا، گھر چلے گئے. سارا دن ساری رات رو رہے ہیں. اتنے میں ایک دشمن نے خط لکھا کہ سنا ہے تمہارا آقا تم سے خفا ہو گیا ہے، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تمہاری عزت کریں گے. وہ خط لیا اور لے کر کے سامنے تنور جل رہا تھا اس میں ڈال دیا اور رونے لگے کہ اے اللہ وہ برا وقت آ گیا کہ تیرے دشمن میرے اوپر محبت کی نگاہ ڈال لیں، تیرے دشمن مجھے محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اور یہی حال باقی رہا. کئی دن گزر گئے، کئی وقت گزر گئے. تہجد کے وقت تہجد پڑھ کے رو رو کے دعا مانگ رہے ہیں کہ دیکھا کہ اندھیرے میں کوئی آ رہا ہے، فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور وہاں سے وہ چیخ رہا ہے بشرا لکم طوبی لکم. قریب آئے، کہا کیا بات؟ کہا کعب بن مالک چلو تمہیں بلایا ہے اللہ کے پیغمبر. حضرت کعب بن مالک اور زیادہ بلبلانے لگے.
اور کہا کیا بات ہے، تمہیں حضور نے بلایا، سمجھ گئے، فوراً اپنے کپڑے اتار کے اس کو دے دی اور کہا یہ تمہارا، فوراً یہ ہدیہ دیا، اور اس کے بعد میں روتے بلکتے چیختے چلاتے حضور کے پاس پہنچے۔ آپ نے دیکھا اور مسکرا کر کے آپ نے اپنے قریب بلایا اور یوں فرمایا کہ کعب ابن مالک مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ پھر دیکھو قرآن کی یہ آیت اتری، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ وہ تین آدمی، ہلال ابن امیہ، زرارہ ابن قیس، اس طرح کے تین آدمی، اور کعب ابن مالک، ثلاثہ، تین نام ہیں، تینوں کے علاوہ، تین کے علاوہ چوتھا مراد نہیں ہے اس سے۔ توبہ قبول ہو گئی، آگے فرمایا کہ ان کی طرف اللہ متوجہ ہوا۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے تھے، لہذا انہوں نے اپنے گناہوں کو معاف کروایا۔ نبی کا زمانہ ہے، گناہ معاف ہوئے، اللہ نے قرآن میں حدیث میں ان کی معافی کو اتارا اور بیان کیا، لہذا وہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جو جماعت یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پرہیزگار ہیں، پرہیزگاری ہماری توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے۔ یہ صرف خصوصیت صحابہ اکرام، گناہ ہوئے توبہ ہو گئی۔ اب آئیے تیسرے درجے کے متقی کون ہیں؟ گناہ کم اور نیکیاں زیادہ، گناہ کم اور نیکیاں زیادہ۔ بزرگان دین، مفسرین، محدثین، تابعین، تبع تابعین، سب لوگ اس میں آتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی کے گناہ زیادہ ہیں اور نیکیاں کم۔ یہ خطرے کی گھنٹی، گناہ زیادہ نیکیاں کم ہیں۔ سچ بتاؤ، ہمیں اپنے نیکیاں یاد ہیں، گناہ نہیں یاد۔ کیوں؟ جو زیادہ چیز ہوتی ہے وہ یاد نہیں رہتی۔ سر کے بال کون گن پائے گا؟ نیکی تو دو چار کی ہے، دن بھر میں 10-20 کی، زندگی میں 150 کی، 150 کو یاد رکھنا کیا مشکل، اور گناہ بے گنتی بے حساب کیا ہے اور کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں۔ تکبر ہے ہمارے اندر؟ نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا سب کے اندر۔ جھوٹ بولتے ہیں ہم؟ نہیں بولتے، بوقت ضرورت سب لوگ جھوٹ بول لیتے۔ کم مصلحت، یہ بھاڑ میں جائے مصلحت۔ مصلحت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم جہنم میں جائیں اور آپ کی مصلحت، آپ مصلحت کی بنیاد پر ہم جہنم قبول کریں گے؟ اللہ کی ناراضی کو قبول کریں گے مصلحت کی بنیاد پر؟ کیسی مصلحت اور کہاں کی مصلحت؟ آدمی سوچے اپنی جگہ پر بیٹھ کر کہ ہم کتنے قصور کر رہے ہیں، کتنی خطائیں کر رہے ہیں۔ کبھی تو ہوش آوے ہمیں، ہوش آ کر کے اللہ کی جناب میں توبہ کریں کہ اللہ جو قصور ہو رہا اسے معاف فرما، جو خطا ہو رہی اسے معاف فرما دے، نیکیاں بڑھیں، برائیاں کم ہوں، تو متقیوں کی فہرست میں ہم آؤ۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جو کہو وہ ٹھیک بات کو، زبان کو استعمال کرو سوچ سمجھ کے، اور آج کل زبان جتنی بے سوچے سمجھے استعمال ہوتی ہے، کوئی چیز جتنا بے سوچے سمجھے نہیں استعمال ہوتی۔ حضرت معاف کر دیجئے، کاہے کو معاف کر دیں؟ حضرت ہم نے آپ کی غیبت کی، کون ہے کو کہتا ہے یہ؟ غیبت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کہتے صاحب یہ تو حقیقت ہے۔ اچھا، اگر کوئی آدمی پیر سے معذور ہے اور اس کو آپ لنگڑا منہ پہ کہیں، اسے اچھا لگے گا؟ مٹھائی کھلائے گا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا؟ پیر سے معذور ہے، لنگڑا ہے، پیٹھ پیچھے اگر آپ نے اس کو لنگڑا کہا، یہی غیبت۔ کیوں؟ اگر منہ پر کہو برا لگے، پیٹھ پیچھے وہی بات کہہ دو، اسی کا نام غیبت۔ کوئی آدمی اندھا ہے، وہ جا رہا ہے، آپ کہیں اندھے، اس کو برا لگے گا نہیں لگے گا؟
پیٹ پیچھے اسی لفظ کو اس کے لیے کہو، اسی کا نام غیبت۔ ام المومنین ہماری اور تمہاری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک صحابی گزرے، ان کا کرتا زیادہ لمبا تھا، قد ان کا تھوڑا کم تھا۔ حضرت عائشہ نے دیکھا، بتقاضائے بشریت ان کی زبان سے نکل گیا کہ حضرت ان کا کرتا بہت لمبا ہے۔ بس جیسے ہی یہ نکلا، حضور نے حضرت عائشہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ عائشہ تھوکو۔ انہوں نے تھوکا تو ان کے منہ سے خون کے ٹکڑے گرے۔ فرمایا تم نے پیٹ پیچھے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا، لہذا تمہارے منہ سے یہ خون کے ٹکڑے گرے، معافی مانگو ان سے۔ ان کا کام تو ٹھیک ہو گیا، انہوں نے معافی تلافی کر کے اپنے معاملے کو صاف کر لیا۔ حضور خود موجود ہیں، اب سچ بتاؤ کہ ہم اپنے کتنے دوستوں سے، اور اگر کہہ دیا جائے کہ فلاں آدمی پیٹ پیچھے آپ کی برائی کر رہا تھا تو اس آدمی سے ہماری لڑائی ہو جائے گی، تو نے کہا کیوں؟ اللہ کے بندے شکریہ ادا کر، معافی مانگ لے کہ ہم نے پیٹ پیچھے برائی کی۔ دیکھو قاعدہ قانون نہیں بدلا کرتا ہے، زمانہ بدلنے سے نہ قرآن بدلتا، نہ حدیث بدلتی ہے، نہ حضور کی فرمائی ہوئی باتیں بدلتی ہیں۔ غیبت غیبت ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، اور آج کل تو خود جھوٹے اور اپنی اولاد کو جھوٹا بنا رہے ہیں فون پہ۔ اول تو ریسیو نہیں کر رہے، دھوکے سے اگر ریسیو کر لیا، دینا ہے ان کے پیسے، 5 لاکھ 7 لاکھ روپیہ ادا کرنا ہے، تو اس کے بعد میں جب فون آیا تو اپنے لڑکے کو دے دیا، اور لڑکے سے اشارے سے کہتے ہیں کہ تو باہر گئے۔ وہ لڑکا جس کو ہم یہ جھوٹ بتا رہے ہیں، بتاؤ وہ جھوٹ کو برا سمجھے گا؟ جب ابا خود ہی یہ بتا رہے ہیں تو 50 مرتبہ ہم بھی یہی کام کریں۔ ایک طرف وعدہ کرنے کے بعد یاد رکھو 5 وقت نماز پڑھتے ہو، موقع ملتا ہے جماعت میں جاتے ہو، علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہو، لیکن اگر یہ خطرناک بیماریاں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لکھ لو، کوئی فائدہ نہیں ہو۔ اللہ کے حق ادا کر رہے ہو، قرض لے لے کر کے ساری دنیا کے اندر اپنی دینداری کا ڈنکا بجوا رہے ہو، اور جو حق ہے قرضدار کا قرضہ ادا کرنا، وعدے کا پورا کرنا، سچ بولنا، اپنی اولاد کو سچا بنانا، اس میں ہم صفر ہیں، عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، خشیت، کہ آدمی زبان کا لحاظ کرے۔ حضرت علی کیا فرماتے؟ لہا جرم صغیر و جرم کبیر، دیکھنے میں تو بہت ذرا سی، بہت ذرا سی، لیکن جرم بہت بڑا ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی آدمی ہم کو گالی دے اور 25 سال کے بعد وہ نظر آئے، مصافحہ کرے، تو ہم فوراً خیال کہ یہ وہی ہے جس نے ہمیں گالی دی۔ کیوں؟ زبان کا زخم تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اور بچپن میں انگلی کٹی تھی، وہ یاد ہی نہیں کہاں زخم ہے، کیسے کٹی تھی، کبھی یاد ہی نہیں آتا، سوچتے ہیں تو یاد آتا۔ پھر زبان سے جتنا جلدی کام ہو جاتا اور کسی چیز سے نہیں ہوتا۔ کیوں بھائی؟ جب مسلمان نکاح کرتا ہے تو کتنے پاپڑ بیلتا ہے؟ مسلمانوں کو وہاں پھیرے ہوتے ہیں، منگنی ہوتی ہے، ہم تو سمجھتے نہیں ہوتی، اگر ہوتی کوئی کرتا ہے تو یہ مسلمانوں کا فعل نہیں۔ مسلمانوں کے یہاں اور کوئی اناپ شناپ کام ہوتا کچھ نہیں، مسجد میں آ جاؤ، فلاں لڑکی کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا، تم نے اس کو قبول کیا؟ قبول کیا، ہو گیا نکاح۔ زبان کے ذریعے کتنا بڑا رشتہ ہوا۔ جس عورت کے پاس بیٹھنا گناہ، جس عورت کی طرف دیکھنا گناہ، جس عورت کے ساتھ باہر جانا گناہ، جس عورت کے پاس لیٹنا گناہ، جس عورت کے پاس برہنہ ہونا گناہ، سب باتیں گناہ۔
لیکن قبول کیا کہہ دینے کے بعد سب باتیں جائز، سب باتیں ثواب۔ اپنی بیوی کا دل خوش کرنا عبادت، بیوی کو رازدار بنایا گیا ہے شوہر کا، کئی دن کے لیے، مرتے وقت کے، مرتے وقت تک بیوی بیوی ہے، شوہر شوہر۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی زبان سے نکاح کے خلاف کوئی جملہ کہہ دے، مثلا یہ کہہ دے میں نے طلاق دی، چاہے ایک مرتبہ چاہے 3 مرتبہ، بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں قابل کہ جو کہتے ہیں چاہے جتنی مرتبہ دے طلاق، طلاق ایک ہی ہوگی، ایک بھی نہیں ہوگی، اللہ جانے کیا کہتے، 3 مرتبہ طلاق دو گے ایک ہوگی، 3 کہو گے تو ایک مراد لیا جائے گا۔ سوچو ذرا سا، لمبی بحث سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہم کہتے 3 تو 3 سے 3 مراد ہوگی، ایک مراد ہوگا، 3 مراد ہوگی۔ لہذا طلاق کا لفظ زبان پر آ گیا، بیوی الگ، وہ اور بات ہے کہ ایک دیا ہے تو رجعت ہو سکتی ہے، اگر بائنا ہوئی ہے تو نکاح کے بعد شوہر کو مل سکتی ہے، اگر 3 طلاقیں ہیں تو نہ اس کے اندر رجعت ہے نہ نکاح ثانی، وہ ہمیشہ کے لیے الگ۔ یہ زبان کا ہے معاملہ نہیں ہے۔ ایک صاحب آئے ہمارے پاس اور کہنے لگے ہم نے اپنی بیوی کو بہت غصے میں، کتنے غصے میں، کہا اتنے غصے میں کہ اگر کڑھاؤ رکھا ہوتا اور اس کے اندر تیل کھول رہا ہوتا اور ہم کو کوئی ڈال دیتا تو ہمیں پتہ نہ چلتا۔ نے کہا واہ، بڑا شاندار غصہ تھا۔ کل ہم نے کہا آپ کو اپنے تن من دھن کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، کئی مرتبہ طلاق دی؟ کہا 3۔ تو ہم نے کہا اس کا آپ کو خیال تھا کہ طلاق 3 مرتبہ دی جاتی، تن من دھن کا تو آپ کو ہوش نہیں تھا، اور یہ بھی آپ کو معلوم تھا کہ اگر کڑھاؤ میں جلا دیے جائیں کسی سے سن لیا ہوگا۔ یہ آ کر کے ہمارے سامنے بیان دے رہے۔ ایک صاحب نے اور غضب کر دیا، کہ میں نے اپنی بیوی کو 70 مرتبہ طلاق دی۔ میں نے کہا 70 گنا کیسے آپ نے؟ انگلیوں پہ گن کے دی ہے یا تسبیح کے دانوں پہ گنا ہے؟ ہم تو نہیں گن سکتے۔ جسے مرزا غلام احمد قادیانی کہتے تھے 100 مرتبہ ایک رات میں مجھے پیشاب ہوتا ہے، تو میں نے کہا پیشاب کرنا تو الگ بات ہے، مرزا صاحب نے گنا کیسے ہوگا کہ 54 مرتبہ، پھر 55، پھر 56، پھر 57، پھر 58 گنتے چلے جا رہے ہیں؟ تو یہ آپ نے اس کے بعد اور غضب کیا، کہا مولانا ہماری بیوی نے سب واپس کر دی، ایک کو نہیں لی، واپس کر دی طلاق، 70 طلاق واپس، اس نے یو ٹرن لے لیا، وہ واپس چلی گئی طلاقیں آ کے۔ آپ بتائیے چڑیا کے اوپر اگر فائر کیا جائے، وہ کئی چڑیا ہم نہیں لیتے، تو بندوق کے چھرے واپس چلے جائیں گے، پھر طلاق کیسے واپس چلی گئی؟ یہ سب زبان کا کھیل ہے۔ زبان سے آدمی کلمہ ایمان پڑھتا ہے، جہنم ختم ہو جاتی ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ زبان سے آدمی کلمہ کفر بکتا ہے، جنت ختم ہو جاتی ہے، جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ لہذا وقولوا قولا سدیدا، جو بولو بھلی بات بولو، ٹھکانے کی بات کہو، ٹھیک ٹھیک بات کہو، تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے اعمال اس لائق ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے۔ اور سن لو، جو اللہ کا کہنا مانے، اللہ کے رسول کا کہنا مانے، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ میرے بھائی، میں کھانا کھانے کے بعد عام طور پر تقریر نہیں کرتا، اور تقریر کرنے کے لیے بیٹھا بھی نہیں تھا، سوچا تھا آیت پڑھ کر کے ترجمہ کر کے 10-5 منٹ میں بات کو ختم کر دیں گے۔ چند باتیں یہ جو میں نے عرض کی ہیں، اگر اس میں کوئی کام کی بات ہے، قرآن حدیث سے متعلق ہے، تو اللہ پاک میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اور اگر کوئی بات ایسی ہے جس میں ہمارا فریب نفس ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔